میری زندگی میں خوشیاں بہت مختصر سی آئیں اور رنگ رنگ کر آئیں، اور دکھ بھاگتے ہوئے آئے اور طویل ہوتے چلے گئے، اور ان خوشیوں اور ان دکھ کے چکر نے اس دنیا کے سارے چہرے، سارے نقاب میرے سامنے رکھ دیے، اتار دیے۔ خوشیوں میں لوگوں کے میں نے چہرے دیکھے، اور جب دکھ کا لمحہ آیا، جب دکھ کے ٹائم آتے تو لوگوں کے میں نے چہرے دیکھے، اور اس اتار چڑھاؤ میں ہم آگے بڑھتے گئے۔ میری زندگی بہت سی آزمائشوں سے ہوتی ہوئی گزری، اور بہت سے اتار چڑھاؤ میں نے دیکھے، اور بہت سے لوگوں کے رویے، فراڈ، دھوکے، جھوٹ، بہت کچھ برداشت کیا، لیکن پھر بھی میں ٹوٹی نہیں۔ اگر تھوڑی ڈسہارٹ ہوتی تھی لیکن خود کو سنبھال لیتی تھی۔ الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے بہت مضبوط دل اور بہت مضبوط کردار دیا ہے۔ لیکن میرے شوہر میری زندگی میں سب سے قیمتی تھے، میری زندگی تھے وہ، میری محبت، میری طاقت تھے وہ۔ ہم نے زندگی کے بہت سے تلخ لمحے مل کے گزارے، ہم نے ایک دوسرے کو سہارا دیا، ایک دوسرے کو سپورٹ کیا۔ جب میرے شوہر پریشان ہوتے تو میں ان کے ساتھ ڈھال بن کے کھڑی ہو جاتی، جب میں پریشان ہوتی تو وہ میرے ساتھ ڈھال بن کے کھڑے ہو جاتے۔ ہم نے کبھی ایک دوسرے کو گرنے نہیں دیا۔ ہمارا کپل پورے خاندان میں لور کپل کے نام سے مشہور تھا، جہاں چند 10% لوگ ہماری محبت، ہمارے پیار اور ہمارے اتفاق سے خوش تھے، وہاں 90% لوگ حاسد تھے، حسد کرتے تھے، بہت جلتے تھے ہمارے تعلق سے، ہماری محبت سے اور ہمارے لور کپل سے۔ اللہ نے مجھے بہت احساس کرنے والا اور خلوص بھرا دل دیا تھا، اور میں سب کا خیال رکھتی تھی۔ جو مجھ سے زیادتی کرتا تھا میں اس کو بھی دل سے معاف کر کے اس کے لیے بھی اس کے برے وقت میں کھڑی ہو جاتی تھی، اور یہی خلوص، اور اسی خلوص کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے مجھے یوز کیا، مجھے توڑا، مجھے بہت چوٹیں پہنچائیں، بہت درد دیا، اور اسی خلوص کی وجہ سے میں نے بہت سی باتیں بھی سنی۔ بہت سے لوگوں نے مجھے یہ بھی بولا کہ نمبرنگ بنانے کے لیے، خود کو آگے رکھنے کے لیے ایسا بنتی ہے، یہ اندر سے ایسی نہیں ہے۔ لیکن میرا اللہ جانتا ہے کہ میں کیسی ہوں اور کیا ہوں، مجھے کسی کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جب مجھ پہ سب سے برا وقت تب آیا جب میرے شوہر کی اچانک ڈیتھ ہو گئی، بہت اچانک، بالکل یقین وہم گمان کچھ بھی نہیں تھا۔ ہنستے کھیلتے رات کو ہم باتیں کرتے، بچوں سے ہنستے کھیلتے، رات کو 12 بجے سوئے ہیں اور 2 بجے ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ بہت ہی اچانک سے انہیں ہارٹ اٹیک اٹھا، کوئی ٹینشن کسی قسم کا، کوئی سٹریس بھی نہیں تھا، لیکن اچانک سے ہارٹ اٹیک ہوا، اور بھاگم بھاگ دن کے 2 بجے تک ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی۔ ہم لوگ بھاگتے رہے، رات بھر بھاگتے رہے، دن تک 2 بجے تک کہ بھاگتے رہے ہسپتال میں، اور بہت کوشش کی کہ شاید بچ جائیں، لیکن ان کی شاید زندگی ہی اتنی تھی، اور وہ چلے گئے۔ میرے ہاتھوں میں انہوں نے دم دیا، اور میرے سر سے چھت گر پڑی میرے سر پہ، اور میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اور سب سے بڑا دکھ میرے لیے یہ تھا، اور اس سب سے بڑے دکھ نے مجھے اتنا توڑ کے رکھ دیا کہ آج 8 ماہ ہو گئے ہیں میرے شوہر کی ڈیتھ کو، لیکن پھر بھی میں سنبھل نہیں پا رہی، میں اس درد سے نکل نہیں پا رہی، میں خود کو سنبھال نہیں پا رہی۔ سنبھالتی ہوں پھر ٹوٹ جاتی ہوں، سنبھالتی ہوں پھر ٹوٹ جاتی ہوں۔ میں اپنے بچوں کے سامنے رو نہیں سکتی، میں کسی سے اپنا دکھ شیئر نہیں کر سکتی، کیونکہ میں اگر اپنا دکھ، اپنے آنسو کسی کو یا اپنے بچوں کو دکھاؤں گی تو وہ ٹوٹ کے مجھ سے پہلے بکھر جائیں گے۔ پھر اس درد کو، اس اندر کے سٹریس اور درد اور اپنے آنسوؤں کو کم کرنے کے لیے میں چھت پہ آ جاتی ہوں۔ یہ پودے، یہ آسمان،
मेरा दोस्त बन जाता है, और मैं इस सीमट की बनी हुई थड़ी के ऊपर बैठ के ढेरों आसमान की तरफ देख के अल्लाह से बातें करती रहती हूँ, अल्लाह से गिले शिकवे करती हूँ, अल्लाह से कहती हूँ कि या अल्लाह तूने क्यों बुला लिया इतनी जल्दी मेरे शोहर को। अभी तो बहुत सा हमने मिलके जीना था, अभी तो बहुत दूर तक हमने जाना था। सारे दुख सुख अपने रब से, इन पौधों से करके तो फिर मैं कुछ हल्की हो जाती हूँ, कुछ अपने दिल को संभाल लेती हूँ। लेकिन इस दर्द ने, इस क़यामत ने, इस इतने बड़े हादसे ने मुझे ये बता दिया कि कौन मेरा अपना है और कौन पराया। कौन इस इतने बड़े दुख में मेरे साथ खड़ा रहा और कौन बिल्कुल हाथ छुड़ा के भाग गया। वो लोग जिन पे मैं जान छिड़कती थी, जिन पे मैं अपना सब कुछ लुटा दिया, वो ही इस कड़े वक़्त में इस तरह गायब हुए जिस तरह गधे के सर से सींग। इसलिए इस दुनिया में कोई भी आपका अपना नहीं बनता, कोई भी। आप इस चीज़ को आज़माने के लिए अपने दुख भरे वक़्त को सामने रख के सोच लें। अगर आपके दुख में आपके साथ कोई खड़ा रहा, तो वो आपका सच्चा मुख़लिस है। अगर आपके दुख में आपके साथ कोई नहीं खड़ा और जो मुख़लिस कहता है वो ही गायब हो गया, तो कौन फिर आपके मुख़लिस है? कौन आपके साथ खड़ा है? इसलिए ये दुनिया किसी की नहीं बनती, सिवाय अल्लाह के कोई दोस्त नहीं आपका बनता। और यकीन मानिए, मैं अल्लाह से अपने दुख सुख करके इतनी रिलैक्स हो जाती हूँ, बहुत हल्की-फुल्की हो जाती हूँ। इन लोगों के, इस दुनिया के बदलते चेहरे, इन रिश्तों के बदलते चेहरे मैंने देखे हैं। मैंने बहुत छोटी-सी उम्र में हर लोगों के उतार-चढ़ाव देखे हैं। याद रखिएगा, अगर आपने किसी को आज़माना है ना कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है, तो आप अपने दुःख भरे लम्हों में ये चीज़ देखें।